اب ایک دوسری مثال بھی سن لیجئے. ایک وقتی معاہدہ، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک لمبے ٹائم کے لیے جاب ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے ایک وقتی معاہدہ ہوتا ہے، ہمارا تھوڑا سا کام ہے، یہ کام کر دیں تو آپ کو اس پر اجرت دی جائے گی. وہ واقعہ ہے، اس کا تعلق بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو تبلیغ کی، فرعون کے دربار میں آئے، فرعون کے ساتھ مکالمہ ہوا، بات چیت ہوئی، فرعون نے باتوں میں غالب آنے کی کوشش کی لیکن نہیں آ سکا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی وحی کے مطابق اس کو تبلیغ کی اور پھر معجزہ پیش کیا، لاٹھی پھینکی. تو فرعون نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، لہٰذا اب اعلان کروا دیا کہ ماہر جادوگروں کو بلایا جائے، پورے ملک سے جتنے ماہر جادوگر ہیں ان کو بلایا جائے. اور ایک بہت بڑی جگہ مقرر ہو گئی، ایک تہوار کا دن مقرر ہو گیا کہ وہاں سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا صبح صبح ضحیٰ کے وقت، چاشت کے وقت، اور وہاں موسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے اور ہمارے جو سارے جادوگر ہیں وہ اپنا جادو دکھائیں گے اور موسیٰ علیہ السلام کو شکست سے دوچار کریں گے. جادوگر آ گئے، بڑے بڑے ماہرین آ گئے. اب وہ فرعون کے ساتھ بیٹھے، حالانکہ فرعون وقت کا بادشاہ ہے اور وہ اس کی رعایا ہیں، جادوگر اس کی رعایا ہیں، عوام ہیں. تو فرعون نے کہا بھائی یہ مسئلہ ہے، اس طرح سے موسیٰ کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. اب جادوگر کیا کہہ رہے ہیں؟ اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم موسیٰ پر غالب آ گئے تو ہمیں کچھ اجرت ملے گی، کوئی تنخواہ ملے گی، کوئی پیسہ ویسا ملے گا یا نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام بغیر کسی پیسوں کے لالچ کے اللہ کی بندیوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور جو جادوگر موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے آئے تھے، حالانکہ سامنے بادشاہ ہے، بادشاہ کہاں کسی کو محروم کرتے ہیں، وہ تو ہیرو جواہرات لوٹاتے ہیں، لیکن وہ پہلے سے طے کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں کچھ ملے گا اگر ہم غالب آ گئے. پہلے سے طے کرنا کوئی منع نہیں ہے، کرنا چاہیے، لیکن ایک صرف بطور مثال پیش کر رہا ہوں کہ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کا افضل مقام ہے، ان کی اعلیٰ نیت ہے، اور دوسری طرف یہ لوگ ہیں کہ سامنے بادشاہ، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم غالب آ گئے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ پیسے بغیر کام کے نہیں مانگ رہے کہ ہم بیٹھے بیٹھے ہمیں پیسے مل جائیں، نہیں. ان کننا نحن الغالبین، ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں، جو ٹارگٹ ہمیں ملا ہے، جو کام ہمیں دیا جا رہا ہے، جس مقصد کے لیے ہمیں بلایا گیا، اگر وہ کام ہم کر لیں، کام پورا کر لیں تو پھر ہمیں کوئی اجرت ملے گی یا نہیں. یعنی ایک فطری چیز ہے کہ بغیر کام کے، وہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہمیں بغیر کام کے گھر بیٹھے پیسے چاہیے، نہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ٹارگٹ ہمیں ملا ہے، اگر ہم اس کو حاصل کر لیں، جو آپ کا آرڈر ہے اس کو پورا کر لیں تو پھر ہمیں اجرت ملے گی. فرعون نے کہا یہ کیا بات کرتے ہو بھائی، انکم اذا لمن المقربین، اجرت کیا، تم تو میرے خاص بندے بن جاؤ گے، میرے مقرب بن جاؤ گے، میرے ساتھ بیٹھو گے. ان کا جی صحیح ہے. پھر مقابلے کا میدان سجا. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جس نے جو پھینکنا تھا پھینکا، انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی، اور پھر دنیا جانتی ہے کہ کیا ہوا. وہ جادوگر جو فرعون سے اجرت طے کر رہے تھے، وقت کے بادشاہ سے اجرت طے کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارا جادو ناکام ہو گیا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ غالب آ گیا ہے، تو وہ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، فوراً سجدے میں گر گئے. سب کے سب سجدے میں گر گئے. فرعون نے دھمکی دی، تم میرے آدمی تھے، میں نے تمہیں اجرت دینی تھی، میں نے تمہارے ساتھ کانٹریکٹ کیا تھا، معاہدہ کیا تھا، یہ کیا کہ تم تو موسیٰ کے آدمی بن گئے، بغاوت کر دی، میں تو تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، تمہاری ٹانگیں کاٹ دوں گا، تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا. انہوں نے کیا کہا، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تو جو کر سکتا ہے کر لے،
تو ہمارا جو بھی نقصان کرے گا نا وہ اس دنیا کا ہی نقصان ہوگا، آخرت کا نقصان نہیں کر سکتا۔ تو ہمارا جو نقصان کرے گا وہ اس دنیا کا ہی نقصان ہوگا۔ اب ذرا یہاں بات یہ سمجھنے کی ہے کہ فرعون کے جادوگروں کو اللہ تعالیٰ نے چند لمحوں میں یہ سمجھ دے دی کہ دنیا اور آخرت کا فرق ان کو سمجھ میں آ گیا۔ انما تغزی حاصل حیات الدنیا انا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پہ ایمان لا چکے ہیں، تو ہمارا جو نقصان کرنا چاہتا ہے کر لے، دنیا کا ہی نقصان کرے گا۔ ایک وہ لوگ تھے اور ایک آج ہم ہیں کہ ہم آخرت کا نقصان کر کے دنیا کمانے کے لیے کفار کے ممالک میں جاتے ہیں، وہاں اپنا مذہب بدلنے کے لیے تیار، اپنے پاسپورٹ میں کاغذات میں قادیانی لکھوانے کے لیے تیار، اپنی داڑھی منڈوانے کے لیے تیار، سودی اداروں میں کام کرنے کے لیے تیار، ناپاک کام کرنے کے لیے تیار۔ کون؟ مسلمان۔ مسلمان جو اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں دنیا کمانے کے لیے، اور فرعون کے وہ جادوگر کہ جو آئے تھے فرعون کے حامی بن کر فرعون سے اجرت کا مطالبہ کر رہے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ایسی ان کی کایا پلٹی اور وہ ایسا ایمان لے کے آئے کہ انہوں نے فرعون سے کہا تو ہماری اس دنیا کا جو چاہے نقصان کر لے، آخرت میں تو اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کر دے گا۔ کیا معلوم ہوا کہ معاہدہ دنیا کا ہو، کاروبار کا ہو، تجارت کا ہو، اس میں اصول سب سے پہلے ہے۔ انہوں نے اجرت کا مطالبہ کیا، فرعون نے کہا صحیح اجرت ملے گی۔ انہوں نے کہا کام کرنے کے بعد اگر ہم غالب آ گئے، کام نہیں ہوگا تو نہیں۔ آج بھی دنیا میں یہ اصول ہے، لیکن جو لوگ بغیر کام کے، آپ گاڑی ٹھیک کرانے گئے، کام نہیں کیا، لاؤ گے اتنے 1000 روپے دے دو۔ کتنے لوگ ہیں اس طرح سے؟ ایڈوانس لیا اور بھاگ گئے، کام کا ایڈوانس لیا، تنخواہ کا ایڈوانس لیا، ابھی کام کیا نہیں اور بھاگ گئے۔ ان فرعون کے جادوگروں کو یہ عقل تھی کہ ان کننا نحن الغالبین، ہمیں آپ نے موسیٰ کے اوپر غلبے کے لیے بلایا، اگر ہم غالب آ گئے تو پھر ہمیں اجرت ملنی چاہیے۔ اس نے بھی کہا کیوں نہیں ملے گی اجرت؟ اجرت ملے گی ضرور، لیکن پھر اللہ نے ان کو آخرت کی اجرت دے دی، انہوں نے دنیا کی قربانی دے دی، سزا برداشت کر لی، لیکن موحد ہو گئے، مسلمان ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔